بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو کئی مہینے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک میں اپنی بیوی کو دل سے قبول نہیں کر سکا تھا۔ جس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا، میرے بڑے بھائی نے جان بوجھ کر میرا رشتہ اس سے توڑوا دیا۔ پھر امی کی ضد پر میری شادی امی کی بھانجی سے کر دی گئی۔ اسی دن میں نے قسم کھا لی کہ زندگی بھر نہ بھائی سے بات کروں گا اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھوں گا۔ کچھ عرصے بعد ایک حادثے میں بھائی معذور ہو گئے اور اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے۔ پھر ایک رات تقریباً 10 بجے میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ بھائی کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے کسی کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس گیا، اندر جھانکا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب میں گھر پہنچا۔ گیٹ کھلا تو صحن میں امی کرسی پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، آج پھر اتنی دیر کر دی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، امی کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے بیگ لیا اور بولی، پہلے کھانا کھا لو پھر آرام سے بات کرنا۔ میں اندر آیا تو بہن ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، آخرکار حضور کو گھر آنے کی فرصت مل ہی گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور کہا، تمہاری شکایتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی؟ اتنے میں ابو بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر میرا حال پوچھا اور بولے، بیٹا پہلے کھانا کھا لو پھر میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہم سب ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران ہمیشہ کی طرح ہنسی مذاق چلتا رہا، مگر میں نے محسوس کیا کہ میرا بڑا بھائی عام دنوں کی نسبت خاموش تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آج بڑے میاں کو کیا ہوا؟ دفتر میں باس نے ڈانٹ دیا ہے کیا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، پھر بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس تھکا ہوا ہوں۔ مجھے اس کا جواب عجیب لگا کیونکہ وہ ہمیشہ گھر میں سب سے زیادہ ہنسنے بولنے والا انسان تھا، مگر میں نے زیادہ غور نہ کیا۔ میں اگلی صبح اٹھا تو کمرے سے نکلتے ہی امی نے ناراضی سے کہا کہ آج سورج مغرب سے نکلا ہے کیا، جو تم خود ہی اٹھ کے آ گئے ہو؟ ورنہ روز تو عمران تمہیں آوازیں دیتا رہتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آج آنکھ خود ہی کھل گئی۔ اتنے میں عمران بھی باہر آ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، لگتا ہے آج پھر کسی خواب میں تمہیں محبت نظر آئی ہے۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ وہ خاموشی سے مسکرا دیا، مگر نہ جانے کیوں اس کی وہ مسکراہٹ مجھے ہمیشہ چبھتی تھی۔ ناشتے کے دوران امی نے بتایا کہ آج دوپہر کو ہم سب خالہ کے گھر جا رہے ہیں۔ امی کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، جبکہ عمران نے فوراً کہا، بہت دن ہو گئے ہیں، سب سے ملے بھی نہیں۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی، مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ ضرور تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ امی پھر کسی نہ کسی طرح خالہ کی بیٹی کا ذکر ضرور چھیڑیں گی۔ دوپہر کو ہم سب خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں ہمیشہ کی طرح خوب رونق تھی۔ خالہ نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور کہنے لگی، اب تو تم لوگ ملنے بھی نہیں آتے۔ کچھ دیر بعد سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ ہنسی مذاق چلتا رہا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ خالہ کی بیٹی ہنا چائے لے کر آئی۔ وہ بچپن سے ہمارے گھر آتی جاتی تھی، مگر میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ امی بار بار اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ کبھی کہتی، دیکھو کتنی سلیقہ مند ہے، کبھی کہتی، سارا گھر اکیلی سنبھالتی ہے۔ میں خاموش بیٹھا رہا، مگر میری نظر بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ میرے ذہن میں صرف عائشہ تھی۔ واپسی پر گاڑی میں امی نے اچانک کہا، اگر انسان اپنے ہی رشتوں میں خوشی ڈھونڈے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے بات سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ شام کو میں بہانے سے گھر نکلا اور سیدھا عائشہ کے محلے کی طرف چلا گیا۔ ہم پہلے سے طے شدہ جگہ پر ملے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، آج تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے ساری بات اسے بتا دی کہ امی بار بار خالہ کی بیٹی کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اگر کبھی تمہارے گھر والے نہ مانے تو کیا تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور کہا، ایسی بات دوبارہ مت کرنا، میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے پہلی بار سکون کا سانس لیا اور آہستہ سے بولی، پھر میں بھی ہر مشکل میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ہم زیادہ دیر نہ بیٹھ سکے۔ جاتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا، اپنے بھائی سے بچ کر رہنا، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ میں چونک گیا۔ میں نے پوچھا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ بولی، ایک دو بار اس نے مجھے ایسے دیکھا ہے جیسے وہ مجھے پہچانتا ہو، مگر میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی۔ اس کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، مگر میں نے اسے زیادہ اہمیت نہ دی۔ رات کو میں گھر واپس آیا تو عمران صحن میں اکیلا بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا، ذرا میرے ساتھ بیٹھو۔ میں خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر تک زمین کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، تم آج کل مجھ سے بہت دور دور رہنے لگے ہو، آخر بات کیا ہے؟ میں نے بیزاری سے کہا، کوئی بات نہیں، بس مصروف رہتا ہوں۔
وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اگر زندگی میں کوئی بات ہو تو مجھ سے چھپانا مت۔ بھلے میں تمہارا سوتیلا بھائی ہوں، لیکن میں تمہارا بڑا بھائی بھی تو ہوں۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا کہ ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد صرف اتنا بولا، ٹھیک ہے، جب دل کرے تب بات کر لینا۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا، مگر مجھے اس کی وہ خاموشی بھی دکھاوا ہی محسوس ہوئی۔ اگلے دن دفتر میں کام کرتے ہوئے میرا فون بجا۔ عائشہ کی کال تھی۔ اس کی آواز پہلے سے مختلف تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، مجھے لگتا ہے ہمارے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، ابھی نہیں بتا سکتی، شام کو مل کر بات کرتی ہوں۔ کال ختم ہوئی، مگر اس کے بعد میرا پورا دن بے چینی میں گزرا۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا رہا کہ آخر کس کو ہمارے بارے میں معلوم ہوا ہے، اور اگر واقعی کسی کو پتہ چل گیا تو وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا طوفان اب بہت قریب آ چکا تھا۔ صبح سے ہی میرا دل بے چین تھا۔ دفتر میں فائلیں سامنے کھلی ہوئی تھیں، مگر میری توجہ بار بار موبائل کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی، میں سیدھا اس جگہ پہنچ گیا جہاں عائشہ نے بلایا تھا۔ وہ پہلے سے وہاں موجود تھی، مگر آج اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، مجھے لگتا ہے ہمارے بارے میں واقعی کسی کو پتہ چل گیا۔ میں نے فوراً پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ 2 دن سے ایک ہی آدمی اس کے گھر کے آس پاس بار بار دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے اس نے توجہ نہیں دی، مگر آج وہ اس کے کالج تک بھی پہنچ گیا۔ میں نے غصے میں پوچھا، کون ہے وہ؟ عائشہ نے سر ہلا کر کہا، میں نہیں جانتی، مگر مجھے محسوس ہوتا ہے وہ کسی کے کہنے پر میری نگرانی کر رہا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، اور اگر دوبارہ وہ آدمی نظر آئے تو مجھے فوراً بتانا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں عائشہ کو وہاں سے اس کے گھر بھیج کے واپس آ رہا تھا کہ اچانک سامنے عمران کی گاڑی دکھائی دی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں فوراً دوسری طرف مڑ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ کافی دیر بعد جب میں گھر پہنچا تو عمران پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ صحن میں بڑے آرام سے بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں بار بار وہی خیال آنے لگا کہ عائشہ کا شک درست تو نہیں تھا۔ کیا واقعی عمران کو ہمارے بارے میں سب معلوم ہو چکا ہے؟ مگر میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ چند دن بعد اتوار آیا تو میں حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ واپس آیا تو گھر میں عجیب سا ماحول تھا۔ امی خاموش بیٹھی تھی اور عمران بھی غیر معمولی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا، سب خیریت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، وہ سب اگلے ہفتے ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کافی دن ہو گئے ہیں سب کو اکٹھے بیٹھے ہوئے۔ ان کے لہجے میں معمول کی نرمی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے اس آنے کے پیچھے کوئی اور بھی بات ہے۔ میں نے زیادہ سوال نہ کیے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے ہفتے خالہ کا پورا خاندان ہمارے گھر آ گیا۔ گھر میں خوب رونق تھی۔ میں بھی سب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مگر میری نظریں بار بار ہنا پر جا رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد امی کے ساتھ الگ جا کر کچھ بات کرتی اور پھر دونوں خاموش ہو جاتی۔ ایک بار میں پانی لینے کچن کی طرف گیا تو میں نے سنا امی دھیرے سے کہہ رہی تھی کہ ابھی جلدی نہیں کرنا، وقت آنے دو۔ میرے قدم وہیں رک گئے، مگر جیسے ہی امی نے مجھے دیکھا فوراً بات بدل گئی۔ میں خاموشی سے واپس آ گیا، مگر میرے دل میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا۔ اسی رات میں نے عائشہ کو فون کیا، مگر اس کا فون بند تھا، اور پھر اگلے دن بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ تیسرے دن آخر اس کی کال آ گئی۔ اس کی آواز بہت بجھی ہوئی تھی۔ وہ بولی، گھر میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ابو کا رویہ بھی بدلا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی بات ہونے والی ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، کیسی بات؟ وہ بولی، ابھی مجھے خود بھی کچھ معلوم نہیں، لیکن دل بہت گھبرا رہا ہے۔ کال ختم ہوتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ شام کو میں صحن میں بیٹھا تھا کہ عمران میرے پاس آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بہت سکون سے بولا، اگر کبھی انسان کسی فیصلے میں دیر کر دے تو بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ صرف ہلکا سا مسکرایا اور بولا، کچھ نہیں، وقت آنے پر خود سمجھ جاؤ گے۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی وہ ایک بات میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئی۔ پوری رات مجھے نیند نہ آئی اور میں یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ کس فیصلے کی بات کر رہا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت میں دفتر سے نکلا ہی تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر عائشہ کا نام دیکھ کر میں فوراً ایک طرف رک گیا۔ کال اٹھاتے ہی مجھے اس کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گیا اور جلدی سے پوچھا، کیا ہوا، خیریت ہے؟ مگر وہ کچھ لمحے بول ہی نہ سکی۔ پھر بامشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے بولی، آج تمہارے بڑے بھائی ہمارے گھر آئے تھے۔ میں ایک دم چونک گیا اور بے اختیار پوچھا، عمران بھائی؟ وہ بولی، ہاں وہی آئے تھے۔ ابو نے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ کافی دیر تک دونوں اکیلے باتیں کرتے رہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پتہ چل جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے،
مگر کسی نے مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ پھر وہ چلے گئے اور ان کے جاتے ہی ابو نے مجھے بلا کر صرف اتنا کہا کہ آج کے بعد اس لڑکے کا نام بھی زبان پر مت لانا۔ میرے ہاتھ سے موبائل تقریباً چھوٹ گیا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا مگر کیوں؟ کیا وجہ بتائی انہوں نے؟ عائشہ پھر رونے لگی اور بولی میں نے بھی یہی پوچھا تھا مگر ابو نے کہا وجہ مت پوچھو، بس اتنا سمجھ لو یہ رشتہ اب کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے بہت منت کی مگر انہوں نے ایک بات بھی نہیں بتائی۔ پھر آہستہ سے بولی مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ تمہارے بھائی کے جانے کے بعد ہی ابو نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد کال بند ہو گئی۔ میں کافی دیر سڑک کے کنارے کھڑا موبائل کو دیکھتا رہا۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ تمہارے بھائی کے جانے کے بعد ہی ابو نے یہ فیصلہ کیا۔ مجھے یاد آیا چند دن پہلے عمران نے عجیب انداز میں کہا تھا کہ اگر انسان کسی فیصلے میں دیر کر دے تو بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اس وقت مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی مگر اب ہر بات ایک دوسرے سے جڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے موٹر سائیکل گھر کی طرف موڑ دی۔ پورے راستے میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ آخر عمران نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اسے مجھ سے کوئی شکایت تھی تو مجھ سے بات کرتا۔ میری محبت کو کیوں ختم کیا؟ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو ہمیشہ اسے اپنا سگا بھائی سمجھا تھا۔ گھر پہنچا تو صحن میں سب معمول کے مطابق بیٹھے تھے۔ عمران آرام سے چارپائی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اسے اس سکون سے بیٹھا دیکھ کر میرا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ میں تیز قدموں سے اس کے پاس گیا اور بغیر کچھ کہے اس کی قمیض کا گریبان پکڑ لیا۔ صحن میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ عمران نے حیرت سے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہیں بولا۔ میں چیختے ہوئے بولا آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری زندگی برباد کر کے تمہیں کیا ملا؟ میری محبت سے برداشت نہیں ہوئی؟ تم میرے بھائی ہو یا دشمن؟ امی گھبرا کر دوڑتی آئیں اور میرا ہاتھ پکڑنے لگی مگر میں نے ہاتھ چھڑا لیا۔ میں بار بار عمران کو جھنجھوڑتا رہا اور ایک ہی سوال کرتا رہا کہ تم عائشہ کے گھر کیوں گئے تھے؟ تم نے اس کے باپ سے کیا کہا تھا؟ جواب دو۔ مگر عمران خاموش کھڑا رہا۔ اس نے نہ میرا ہاتھ ہٹایا نہ اپنی صفائی دی۔ وہ صرف میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی خاموشی میرے غصے کو اور بڑھا رہی تھی۔ پھر ابو بھی اٹھ کر ہمارے درمیان آ گئے اور سخت لہجے میں بولے ہاتھ چھوڑو پھر بات کرنا۔ میں نے غصے سے کہا آج بات ہو کر رہے گی۔ آج یہ بتائے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ ابو حیران ہو کر عمران کی طرف دیکھنے لگے اور بولے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عمران پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ غصے سے کہا بولتے کیوں نہیں؟ آخر کیا دشمنی تھی مجھ سے؟ اگر میں خوش ہو جاتا تو تمہیں تکلیف ہوتی تھی کیا؟ کافی دیر بعد عمران نے پہلی بار سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر وہ آواز پہلے کی طرح پرسکون تھی۔ وہ بولا اگر آج میں سچ بول دوں تو بہت سے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اس لیے مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ وقت آئے گا تو شاید تمہیں سب کچھ خود سمجھ آ جائے۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے آگ پر تیل ثابت ہوئے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا مجھے تمہارا کوئی سچ نہیں سننا۔ آج کے بعد تم میرے لیے صرف نام کے بھائی ہو۔ میں غصے میں وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں پوری رات ایک لمحہ بھی نہیں سو سکا تھا۔ بار بار عائشہ کے آنسو اور عمران بھائی کی خاموشی میرے سامنے آتی رہی۔ میرے دل نے اسی رات فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا جہاں میرا بھائی میری خوشی کا دشمن بن گیا۔ میں نے غصے میں ایک بیگ اٹھایا اور اس میں ضرورت کا سامان ڈالا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ گیٹ کے پاس پہنچا تو بھائی تیزی سے میرے پیچھے آیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور بولا ایک بار میری بات سن لو۔ میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا آج کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں مگر اس نے اپنے حق میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہی خاموشی مجھے اور زیادہ جلا رہی تھی۔ میں نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں شہر کے دوسرے حصے میں اپنے ایک دوست کے پاس رہنے لگا۔ اس نے زیادہ سوال نہیں کیے، صرف اتنا کہا تھا جب تک دل چاہے یہاں رہو۔ میں دن بھر کام کرتا اور رات کو بستر پر لیٹ کر صرف ایک ہی بات سوچتا رہتا کہ آخر میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر اسے مجھ سے کوئی مسئلہ تھا تو سامنے آ کر بات کرتا، میری خوشی کیوں چھین لی؟ میں جتنا سوچتا اتنا ہی اس کے لیے نفرت بڑھتی جاتی۔ گھر سے صرف ابو کا فون آتا تھا۔ وہ ہمیشہ بڑے سکون سے پوچھتے بیٹا کھانا وقت پر کھا رہے ہو نا؟ اپنا خیال رکھنا۔ میں بھی ان سے ہنس کر بات کرتا مگر گھر واپس آنے کا ذکر نہیں کرتا۔ انہوں نے بھی کبھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا۔ البتہ امی کا ایک بھی فون نہیں آیا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید انہیں میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ایک شام میں دفتر سے نکلا ہی تھا کہ میرے موبائل پر ایک جاننے والے کا فون آیا۔ اس نے عام سی باتوں کے بعد اچانک کہا تمہیں پتہ ہے عائشہ کی منگنی ہو گئی ہے؟ میرے قدم وہیں رک گئے۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کس کی؟ اس نے عائشہ کا نام دوبارہ لیا اور بولا گھر والوں نے جلدی جلدی رشتہ طے کر دیا ہے اس کا، اگلے مہینے نکاح بھی ہے۔
فون بند ہونے کے بعد کافی دیر تک میں سڑک کے کنارے کھڑا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ اس رات میں پہلی بار کھل کر رویا۔ مجھے عائشہ کی یاد سے زیادہ اپنے ٹوٹے ہوئے اعتماد کا دکھ تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میرا بھائی اس دن اس کے گھر نہ جاتا تو آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ میری نفرت اب پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اس انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک شام میں کمرے میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے امی کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ ابو بھی تھے۔ امی نے مجھے دیکھتے ہی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا گھر چلو، تمہارے بغیر گھر گھر نہیں لگتا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ میرے دل میں اب بھی غصہ تھا، مگر ابو امی کی محبت بھری نظریں دیکھ کر میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں واپس آ جاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں اس آدمی سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ امی نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں 2 دن بعد واپس گھر آ گیا، مگر یہ واپسی صرف ابو اور امی کی خاطر تھی۔ اس دن کے بعد ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر اجنبیوں کی طرح۔ اگر کبھی وہ کمرے میں آتا تو میں باہر نکل جاتا۔ اگر میں صحن میں بیٹھا ہوتا تو وہ خاموشی سے دوسری طرف چلا جاتا۔ اس نے کئی بار میری طرف دیکھا، مگر نہ اس نے کوئی صفائی دی، نہ میں نے کبھی سننے کی کوشش کی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ میں اپنی نوکری میں مصروف رہنے لگا، مگر دل کے اندر بھائی کے لیے نفرت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا اس نے صرف میری محبت نہیں چھینی، بلکہ میری پوری زندگی بدل دی ہے۔ امی کئی بار سمجھاتی کہ ایک بار بھائی سے بات کر لو، مگر میں ہر بار یہی کہتا، جس انسان نے میری خوشیاں چھین لی، اس سے بات کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو جاتی اور بات وہیں ختم ہو جاتی۔ ایک شام ہم سب کھانے پر بیٹھے تھے۔ ماحول کافی دنوں بعد معمول پر لگ رہا تھا۔ ابو دفتر کی باتیں کر رہے تھے، بہن ہنس ہنس کر اپنی سہیلیوں کے قصے سنا رہی تھی۔ میں بھی کئی دن بعد کھل کر مسکرایا تھا۔ اتنے میں امی نے اچانک میری طرف دیکھا اور بولی، بیٹا ایک بات کرنی تھی۔ میں نے کہا، جی امی کہیں۔ وہ بولی، تمہاری خالہ آج پھر آئی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے دینے کا کہا ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ ان کی بات سنتے ہی میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے فوراً کہا، امی مجھے شادی نہیں کرنی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب اس موضوع پر بات نہ کیا کریں۔ امی نے کہا، ایک لڑکی نہ ہونے سے زندگی ایک جگہ رک نہیں جاتی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا، میری زندگی تو رک چکی ہے امی، اب کسی اور کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ابو نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، صرف اتنا بولے کہ جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگلے چند دن امی بار بار مختلف بہانوں سے یہی بات چھیڑ دیتی۔ کبھی کہتی، ہنا بچپن سے تمہیں پسند کرتی ہے، کبھی کہتی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، کبھی کہتی ہم سب چاہتے ہیں تم دوبارہ خوش رہو۔ میں ہر بار صاف انکار کر دیتا۔ میرے دل میں اب بھی عائشہ کی یاد موجود تھی، اور اس سے بڑھ کر بھائی کے لیے نفرت زندہ تھی۔ ایک رات میں چھت پر بیٹھا تھا کہ امی میرے پاس آ گئی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی اور کافی دیر تک خاموش رہی۔ پھر آہستہ سے بولی، بیٹا اگر آج تمہاری ماں تم سے پہلی بار کوئی ضد کرے تو مانو گے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ بولی، میں نہیں جانتی کل میں رہوں یا نہ رہوں، گھر میں تمہیں آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تم میری خوشی کے لیے یہ ایک بات مان لو گے تو شاید مجھے سکون مل جائے گا۔ میں نے کبھی امی کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے کہا کہ اگر یہ صرف آپ کی خوشی کے لیے ہے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ امی کے چہرے پر کئی مہینوں بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے ان کی خوشی کے لیے ہاں تو کر دی، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی وہی زخم موجود تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی اس موڑ تک پہنچانے والا صرف ایک شخص تھا، اور وہ میرا اپنا بڑا بھائی تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس انسان سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں وہ خود میرے لیے ایک ایسی خاموش قربانی دے چکا ہے جس کا اندازہ مجھے ابھی تک نہیں تھا۔ میں نے امی کی خوشی کے لیے ہاں تو کر دی، مگر دل سے ابھی بھی تیار نہیں تھا۔ اگلے ہی دن خالہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ ماحول بہت سادہ تھا، نہ کوئی بڑی رسم ہوئی، نہ زیادہ باتیں، صرف دونوں خاندان بیٹھے اور چند ضروری باتوں کے بعد رشتہ طے ہو گیا۔ امی کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ دیکھ کر مجھے لگا شاید میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ابو ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے سب کے ساتھ بیٹھے رہے تھے، بھائی بھی وہیں موجود تھے، مگر ہماری نظریں ایک بار بھی نہیں ملی تھی۔ منگنی کے بعد گھر میں تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امی کبھی کپڑوں کی بات کرتی، کبھی شادی کی تاریخ کا ذکر چھیڑ دیتی۔ میں صرف اتنا کرتا جتنا مجھ سے کہا جاتا تھا۔ میں نہ کسی چیز میں دلچسپی لیتا، نہ کسی بات پر رائے دیتا۔ امی کئی بار کہتی، بیٹا یہ تمہاری شادی ہے، تھوڑا خوش بھی ہو جاؤ۔ میں مسکرا دیتا، مگر وہ مسکراہٹ صرف ان کے لیے ہوتی۔
اور آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ پہلے سادگی سے نکاح ہوا اور شام تک اپنی دلہن کو گھر لے آیا۔ شادی کے بعد زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی تھی۔ ہنا نے بہت کم وقت میں گھر کے طور طریقے سیکھ لیے تھے اور میرے مزاج کو بھی سمجھ گئی تھی۔ وہ امی کا ہاتھ بٹاتی، ابو کا خیال رکھتی، غرض کہ اس نے سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ ہر ایک سے محبت سے پیش آتی، مگر ایک بات اس نے شروع سے محسوس کر لی تھی کہ میں اور بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بالکل اجنبی ہیں۔ اگر میں صحن میں بیٹھا ہوتا تو بھائی اندر چلا جاتا، اگر وہ ابو کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو میں کسی بہانے باہر نکل آتا۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی بات۔ ایک رات ہنا نے ہچکچاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ایک بات پوچھوں اگر برا نہ مانے؟ میں نے کہا پوچھو۔ وہ بولی، آپ دونوں بھائیوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ میں نے آج تک آپ دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے مختصر سا جواب دیا، کچھ رشتے صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، مگر وجہ کیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، اس موضوع پر آئندہ کبھی بات مت کرنا۔ میرا غصہ دیکھ کر وہ بیچاری خاموش ہو گئی، مگر اس نے محسوس کر لیا تھا کہ میرے دل کا یہ زخم ابھی تک تازہ ہے۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن ابو نے کہا سب لوگ ان کے دوست کے گھر پر دعوت پر چلیں گے۔ گھر میں سب تیاری کرنے لگے۔ میں نے بھی دفتر سے چھٹی لے لی تھی۔ بھائی گاڑی نکالنے لگا تو ابو نے مجھ سے کہا، آج تم چلا لو۔ راستے پر خاموشی رہی۔ ہنا کبھی امی سے بات کرتی، کبھی میری بہن سے۔ بھائی نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دعوت سے واپسی پر شام ڈھل رہی تھی۔ ہم سب گاڑی سے اتر کر سڑک پار کرنے لگے، کیونکہ سڑک بلاک تھی اور ویسے بھی گاڑی ہماری گلی تک نہیں آتی تھی۔ ہم اسے اپنے ایک محلے دار کے گھر پر ہی کھڑی کرتے تھے۔ میرے سوا سب لوگ اتر گئے کیونکہ میں تو ڈرائیو کر رہا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آتا دکھائی دیا۔ میں یہ سارا منظر گاڑی کے اندر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک امی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سڑک کے درمیان لڑکھڑا گئی۔ ایک لمحے کے لیے سب کے قدم رک گئے۔ ٹرک تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، بھائی پوری طاقت سے دوڑا۔ اس نے امی کو زور سے دھکا دے کر سڑک کے کنارے گرا دیا، مگر خود ٹرک کی زد میں آ گیا۔ پھر ایک زوردار آواز آئی اور میری آنکھوں کے سامنے بھائی کئی فٹ دور جا گرا۔ سڑک پر ہر طرف چیخو پکار مچ گئی تھی۔ امی پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگی۔ ابو کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں چند لمحوں تک اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں بھی دوڑ کر بھائی کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی نظریں صرف امی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، امی آپ ٹھیک ہے نا؟ اسی لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس انسان سے میں برسوں سے نفرت کرتا آیا ہوں، اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سب سے پہلے میری امی کو بچایا تھا۔ بھائی کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر اسے سیدھا آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ میں بھی ابو کے ساتھ بھاگتا ہوا اندر جانا چاہتا تھا، مگر عملے نے ہمیں باہر ہی روک دیا۔ امی کی حالت ایسی تھی جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ بار بار روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، میری وجہ سے اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ امی ہمیشہ عمران بھائی کو ہی اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ میں نے پہلی بار امی کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس وقت بھی میرے دل میں بھائی کے لیے ہمدردی سے زیادہ غصہ موجود تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے اس دن میری زندگی نہ برباد کی ہوتی تو شاید آج میں بھی اس کے لیے بے چین ہوتا۔ ہنا میرے پاس آ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی، صرف خاموشی سے امی کو سنبھالنے لگی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ ہم سب ایک ساتھ اس کی طرف لپکے۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جان تو خطرے سے باہر ہے، لیکن چوٹ بہت گہری آئی ہے۔ ٹانگوں اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ لگی ہے۔ ابھی کچھ کہنا جلدی ہوگا، مگر امکان یہی ہے کہ وہ پہلے کی طرح چل پھر نہ سکے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی امی وہیں بیٹھ گئی۔ ان کے منہ سے صرف ایک چیخ نکلی۔ ابو نے سنبھال رہے تھے، مگر میں کئی لمحے خاموش کھڑا رہا۔ میرے ذہن میں صرف یہی بات گونج رہی تھی کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے۔ 2 دن بعد بھائی کو ہوش آیا۔ سب سے پہلے اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ امی فوراً اس کے قریب جھک گئی۔ اس نے بہت مشکل سے مسکرا کر پوچھا، آپ ٹھیک ہے نا؟ امی کی سسکیاں اور تیز ہو گئی۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہنے لگی، میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ بھائی نے دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف آنکھیں بند کر لی، جیسے اسے اپنے درد سے زیادہ امی کی سلامتی کی فکر ہو۔ میں بھی کمرے میں موجود تھا، مگر نہ اس نے میری طرف دیکھا نہ میں اس کے قریب گیا۔ ہنا نے آہستہ سے میری طرف دیکھا جیسے وہ چاہتی ہو میں آگے بڑھ کر بھائی سے بات کروں، مگر میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش ضرور تھی، مگر یہ نفرت ایک حادثے سے ختم ہونے والی نہیں تھی۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ علاج تو جاری رہے گا، مگر ٹانگیں پہلے جیسی ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ٹانگیں پہلے جیسی ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ وہ بیساکھی یا ویل چیئر کے بغیر زندگی نہیں گزار سکے گا۔ گھر میں یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔
ابو خاموش رہنے لگے۔ ہنا ہر وقت امی کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ صرف ایک بھائی تھا جو سب کو دلاسا دیتا رہتا تھا۔ وہ ہر آنے والے سے یہی کہتا کہ اللہ کا شکر ہے امی بچ گئی، باقی جو ہوا اللہ کی مرضی تھی۔ گھر کا ایک کمرہ اس کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ویل چیئر پر بیٹھ کر جب وہ پہلی بار صحن میں آیا تو محلے کے کئی لوگ اس سے ملنے آئے۔ سب اس کی بہادری کی تعریف کرتے رہے کہ اس نے اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، حالانکہ امی ان کی سگی ماں بھی نہیں تھی۔ عمران بھائی کے بچپن میں ہی ان کی ماں فوت ہو گئی تھی اور پھر ابا نے امی سے شادی کر لی تھی۔ میرے لیے وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے ایک طرف ماں کو بچایا تھا اور دوسری طرف میری خوشیاں چھین لی تھی۔ میں اس کے لیے نہ مکمل نفرت محسوس کر پا رہا تھا نہ مکمل ہمدردی۔ ہنا نے ایک رات مجھ سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ وہ بولی، اگر آپ کے دل میں آج بھی ان کے لیے غصہ ہے تو ضرور کوئی بات بڑی وجہ ہوگی، لیکن ایک بات ضرور سوچے، جس انسان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی سوتیلی ماں کو بچایا ہو، کیا وہ واقعی اتنا برا ہو سکتا ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، اچھا ہونا الگ بات ہے اور کسی کی زندگی برباد کرنا الگ بات ہے۔ اس نے پھر کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ میرے دل میں نفرت کی دیوار ابھی بھی نہیں ٹوٹی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا۔ بھائی اب وہیل چیئر پر رہنے کا عادی ہو گیا تھا، مگر میں اس سے پہلے سے بھی زیادہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتا، مگر میں نظریں پھیر لیتا۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھ سے نظریں ملا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ ایک صبح سب ہمیشہ کی طرح ناشتے کی میز پر تھے۔ ابھی ناشتہ ختم ہی ہوا تھا کہ اچانک ابا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ ہم سب گھبرا کر ان کے قریب پہنچے۔ میں اور بھائی دونوں ایک ساتھ ان کی طرف بڑھے، مگر بھائی ویل چیئر پر ہونے کی وجہ سے تیزی سے آگے نہ جا سکا۔ میں نے فوراً ابو کو سہارا دیا اور ہسپتال لے گیا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے ہمیں وہ خبر دے دی جسے سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد تو ہمارا گھر قبرستان بن گیا تھا، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ امی پہلے سے زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ہنا اور میری بہن امی کا خیال رکھتے تھے اور ساتھ میں بھائی کا بھی۔ میں اور زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے زندگی ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے۔ میں بھی باہر سے مضبوط بننے کی کوشش کرتا تھا، مگر رات کو اکیلے میں ابو کی آوازیں یاد آتی تو نیند اڑ جاتی تھی۔ بھائی پورے وقت خاموش رہتا تھا۔ وہ وہیل چیئر پر بیٹھا صرف لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے اسے آنکھیں بند کیے ہوئے دیکھا، جیسے وہ اپنے آنسو دوسروں سے چھپا رہا۔ اب گھر کی ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ دفتر بھی سنبھالنا تھا، گھر بھی دیکھنا تھا، امی کی دوائیں بھی لانی تھی، ہر مہینے کے خرچے بھی میرے ذمہ تھے۔ ہنا ہر قدم پر میرا ساتھ دیتی، وہ کبھی ایک لفظ شکایت کا نہیں کہتی تھی۔ جب میں تھکا ہوا گھر آتا تو وہ خاموشی سے میرے سامنے کھانا رکھ دیتی اور صرف اتنا کہتی کہ پہلے کھانا کھا لیجئے، پھر باقی کام کر لیجئے گا۔ بھائی بھی اپنی جگہ خاموشی سے گھر کے چھوٹے موٹے حساب کتاب میں میری مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر میں اس کی بات کا صرف مختصر سا جواب دیتا۔ میرے دل میں اب بھی یہی خیال تھا کہ اگر اس نے میری زندگی نہ برباد کی ہوتی تو شاید آج میں اس سے پہلے جیسا تعلق رکھتا۔ ایک رات میں دیر سے دفتر سے واپس آیا، ہنا سو چکی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہا تھا کہ بھائی کے کمرے کی ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ نہ جانے کیوں میرے قدم وہیں رک گئے۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو بھائی ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا فوٹو البم تھا۔ وہ ایک ایک تصویر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، کبھی تصویر کو ہاتھ سے سہلاتا اور کبھی آنکھیں بند کر لیتا۔ چند لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی ہمدردی پیدا ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سمجھا لیا کہ شاید یہ سب دکھاوا ہے، شاید اسے اپنی حرکتوں پر افسوس ہے، مگر اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن ہنا نے ناشتے کے دوران آہستہ سے کہا، کل رات بھائی بہت دیر تک جاگتے رہے تھے، لگتا ہے انہیں بہت تکلیف ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا کہ ہر انسان اپنی زندگی کے فیصلوں کا نتیجہ بھگتتا ہے۔ ہنا نے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ میں اب بھی اپنے دل کا دروازہ بند کیے بیٹھا ہوں۔ اسی شام میں نے دیکھا امی بھائی کے کمرے سے نکلی تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ رو کر آئی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ فوراً بولی، کچھ نہیں، بس پرانی باتیں یاد آ گئی تھی۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سوال ضرور پیدا ہوا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو امی اور بھائی دونوں کو بار بار رلا دیتی ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس راز کو میں برسوں سے بھائی کی سازش سمجھتا رہا ہوں، اس میں ان کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اس رات میرے لیے سونا ناممکن ہو گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو پچھلے کئی ماہ اور سال کے سارے لمحے میرے سامنے آ جاتے۔ وہ دن یاد آتے جب میں نے اپنے بھائی کو اپنا دشمن سمجھ لیا تھا۔
جب بھی اس کا چہرہ دیکھتا تو میرے دل میں غصہ آ جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کی ہر مشکل کے پیچھے وہی ہے۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ میں نے بس وہی سچ مان لیا جو مجھے دکھایا گیا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے امی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً اٹھا اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے بھائی کے کمرے تک پہنچ گیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر دیکھا تو امی بھائی کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کا ہاتھ بھائی کے ہاتھ پر تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ امی کہہ رہی تھی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے اپنی ضد میں تمہاری خوشیاں چھین لی۔ میں نے تمہیں ایسی سزا دی جس کے تم حقدار نہیں تھے۔ میں دروازے پر کھڑا ان کی باتیں سنتا رہا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ پھر میں اندر گیا اور امی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، امی یہ سب کیا ہے؟ آپ بھائی سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ آج مجھے سچ جاننا ہے۔ میں کتنے وقت سے جس انسان کو اپنا دشمن سمجھتا رہا ہوں، آپ اس سے کس چیز کی معافی مانگ رہی ہیں؟ امی نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی، پھر بولی، بیٹا آج میں تم سے وہ بات کہنے جا رہی ہوں جو مجھے بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ تمہارا بھائی کبھی تمہارا دشمن نہیں تھا، دشمن تو میری اپنی ضد تھی جس نے ہمارے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیا۔ میں خاموش کھڑا امی کی بات سن رہا تھا۔ امی نے روتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تمہاری شادی میری بہن کی بیٹی یعنی ہنا سے ہو۔ میرے دل میں یہ بات بہت پہلے سے تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہنا میرے گھر کی بہو بنے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ہمارے گھر کو سنبھال لے گی اور ہمارے رشتے مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ میں حیران ہو کر امی کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، لیکن امی آپ نے کبھی مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ امی نے نظریں جھکا لی اور بولی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم ہنا سے شادی نہیں کرنا چاہتے، تم کسی اور کو پسند کرتے تھے، تمہاری خوشی کہیں اور تھی، مگر میں اپنی خواہش چھوڑ نہیں پائی۔ پھر امی نے بھائی کی طرف دیکھا اور ان کی آواز مزید بھر آئی۔ انہوں نے کہا، تمہیں شاید یہ بات کبھی معلوم نہیں ہوئی کہ تمہارا بھائی بھی ہنا کو پسند کرتا تھا، وہ ہنا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے بھی امید تھی ایک دن وہ اس گھر کی بہو بنے گی۔ لیکن جب اسے میری خواہش کا پتہ چلا کہ میں ہنا کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ میری بھانجی کی شادی تم سے یعنی کہ میرے سگے بیٹے سے ہو، تو اس نے اپنے دل کی خواہش کو پیچھے کر دی اور پھر میرے کہنے پر عائشہ کے باپ سے بھی بات کرایا۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ امی روتے ہوئے بولی، لیکن میں نے اس قربانی کی قدر نہیں کی، میں نے اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا۔ میں نے اپنی خواہش کے لیے تم دونوں بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہونے دی۔ میں نے کبھی تم سے بات کلیئر نہیں کی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے غلط سمجھو گے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کس طرح میں نے بھائی سے لڑائی کی تھی، کس طرح میں نے اسے اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس انسان سے میں نفرت کر رہا ہوں وہ میرے لیے اپنی محبت قربان کر چکا ہے۔ میں بھائی کے قریب گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی تم نے مجھے کبھی کچھ کیوں نہیں بتایا؟ بھائی نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو ہمیشہ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تم میرے بھائی تھے، میں تم سے اپنی خوشی کا حساب نہیں مانگ سکتا تھا اور میں تمہیں امی کے خلاف بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ایک جملے نے میرے اندر سب کچھ توڑ دیا تھا۔ میں اس کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے جس شخص کو سب سے زیادہ تکلیف دی وہی شخص میرے لیے سب سے زیادہ فکر مند تھا۔ امی ابھی بھی رو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا میری غلطی صرف یہ نہیں تھی کہ میں نے اپنی خواہش تم پر مسلط کی، بلکہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہارے بھائی کی قربانی تم سے چھپائی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف آنسو تھے اور اپنے بھائی کے لیے پچھتاوا تھا۔ میں کافی دیر تک بھائی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ جس انسان کو میں نے برسوں تک اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل سمجھا تھا، آج وہی انسان میرے سامنے میری سب سے بڑی طاقت بن کر کھڑا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے کتنی بار اس سے سخت لہجے میں بات کی تھی، کتنی بار اس کی خاموشی کو اس کی غلطی سمجھا تھا، مگر وہ ہر بار خاموش رہا کیونکہ وہ میرے دل کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی تم نے ہنا والی بات بھی مجھ سے چھپا لی اور اپنی قربانی بھی۔ تم چاہتے تو مجھے سب کچھ بتا سکتے تھے، تم چاہتے تو سب کو بتا سکتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بھائی نے آہستہ سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ رشتے خون سے نہیں بلکہ دل سے مضبوط ہوتے ہیں، اور میرا بھائی ہر موقع پر میرے لیے قربانی دے رہا تھا۔ اس دن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ مجھے مر جانا چاہیے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ بھائی جو مجھے بچپن سے اپنا سگا بھائی سمجھتا تھا، میں نے اسے نہ جانے کب سوتیلا کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اور مجھے اپنی امی پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے بھی اسے اپنا سگا بیٹا نہیں سمجھا۔ حالانکہ امی نے ہی اسے پالا تھا، مگر شاید کب ہم دونوں میں فرق کر بیٹھی تھی۔ مجھے آج بھی وہ سب یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اور میرا بھائی خیال رکھا کرتے تھے۔ جب محلے کے بچے مجھے مار کے بھاگ جاتے تو میرا بھائی بدلہ لیتے تھے،
اور جب انہوں نے بائک چلانا سیکھی تو مجھے اسکول چھوڑ کر آتے تھے۔ وہ ساری باتیں یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسی وقت میں نے بھائی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بھیا مجھے معاف کر دے، میں نے کبھی آپ کو بڑے بھائی والی عزت نہیں دی، ہمیشہ آپ کو کمتر سمجھا، مگر آج مجھے لگ رہا ہے کہ ساری غلطی میری ہے، آپ کی تو اس میں کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ میری بات سن کر بھیا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھا، میں نے کبھی تمہیں اپنا غیر نہیں سمجھا۔ تم اب مزید فضول باتیں مت کرو اور امی کو بھی تنگ مت کرو، میں نے کبھی انہیں اپنی سوتیلی ماں نہیں سمجھا۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی نے میرے لیے اتنا سب کیا تو مجھے بھی ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اگلے کچھ روز تک میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی کی ٹانگوں کا آپریشن ممکن ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ خرچہ آئے گا۔ بھائی کی ٹانگوں کے آپریشن کے لیے میں نے اپنی گاڑی بھی بیچ دی اور بینک بیلنس بھی جتنی رقم تھی اسے بھی بھائی کے علاج میں استعمال کرنے کا سوچ لیا اور اپنے دوستوں سے کچھ ادھار پکڑ لیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی ساری جمع پونجی کو ایک جگہ پر جمع کیا اور بھائی کا آپریشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ وہ روکتے رہے مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ لاہور میں ایک بہت اچھے ڈاکٹر تھے جنہوں نے اس سرجری کا رسک لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ویسے تو یہ سرجری بہت زیادہ مشکل تھی کیونکہ بہت سے ڈاکٹر بھائی کو پہلے ہی لا علاج کر چکے تھے، مگر ڈاکٹر حنیف نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ امی کی دعاؤں اور ہم سب کی محنتوں سے آخرکار بھائی کی سرجری ہو گئی۔ 1 مہینے بعد جب وہ اپنے قدموں پر چلنے لگے تو ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھائی جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی تھیں، آج جب میں نے ان کے لیے کچھ کیا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابا بھی یہاں پر ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، مگر وہ ہمارے درمیان موجود نہیں تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جہاں بھی ہوں گے ہماری صلح دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اب میں بھائی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ عرصے میں ہی امی نے ایک بہت اچھی جگہ بھائی کا رشتہ کیا اور پھر بہت جلدی ان کی شادی بھی ہوگی۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، مگر وہ وقت جو ہم نے ایک دوسرے کی نفرت میں گزارا تھا وہ وقت مجھے آج تک نہیں بھولتا اور نہ ہی میں ساری زندگی بھلا پاؤں گا۔ اس سارے معاملے سے مجھے ایک سبق ملا تھا کہ کبھی بھی ادھورا سچ جان کر کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں جو ہم دیکھیں یا سنیں وہی سچ ہو، کبھی کبھار سچ 1000 پردوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے جسے ہمیں خود جاننا ہوتا ہے۔ اس دردناک اور جذباتی کہانی کا سب سے بڑا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ صرف سنی سنائی باتوں، ادھورے سچ اور ظاہری حالات کی بنیاد پر اپنے ہی اپنوں سے نفرت کرنا انسان کو زندگی بھر کے پچھتاوے میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر سوتیلے رشتوں کو ہمیشہ شک، حقارت اور منفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے رشتے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ مگر عمران کا کردار اس فرسودہ سوچ پر ایک گہرا تماچہ ہے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ خلوص، وفا اور قربانی کا تعلق کسی نام نہاد لیبل یا خون کے رشتوں کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ عمران نے سوتیلا بھائی ہونے کے باوجود اپنی محبت، اپنی جوانی اور اپنی خوشیوں کو خاندان کی خاطر خاموشی سے قربان کر دیا، یہاں تک کہ سڑک پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سوتیلی ماں کی جان بچاتے ہوئے خود کو ہمیشہ کے لیے معذور کر لیا، اور تمام تانے اور نفرتیں چپ چاپ اس لیے سہی تاکہ گھر کا سکون خراب نہ ہو، جس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر سوتیلا رشتہ دشمنی یا دھوکے کا نام ہو، کیونکہ کئی بار یہی نظر انداز کیے جانے والے اور بدنام رشتے انسان کے سب سے بڑے محسن اور سہارا نکلتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں زندگی میں کبھی بھی رشتوں کے معاملے میں جلد بازی میں کوئی منفی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر وہ لوگ جو ہمیں بظاہر مخالف یا برے لگتے ہیں، پردے کے پیچھے وہی ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ اور سچے دوست ہوتے ہیں۔ رشتوں کی اصل خوبصورتی شک یا غلط فہمیوں میں نہیں بلکہ باہمی بھروسے، قربانی اور گہرائی تک جاننے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سکون، اطمینان اور ایک دوسرے کی محبت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کے تمام رشتوں میں ہمیشہ کے لیے مٹھاس اور خلوص قائم رکھے، اور ہم سب کو ماضی کی تلخیوں اور غلط فہمیوں سے بچا کر ایک خوبصورت، پرامن اور خوشحال مستقبل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں، رزق میں، عمر میں، صحت میں اور تمام رشتوں میں اپنی خاص رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، ہر گھر کو خوشیوں، امن اور سکون کا گہوارہ بنائے، اور ہم سب کو ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت اور خیر بنائے۔ آمین۔